برائے خوشنودی سرکار ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ و صادق علی محمد امام جعفر صادق بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عليه مسائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوعام فضل امتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه موجبا ولحسن مزيده مقربا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة للعاشقين والمراد المشتاقين شمس العارفين وسراج السالكين نبی ہے مصباح والعلم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ سدرۃ المنتہى مقامہ قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولاي الثقلين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين دع أذاهم توكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ
احزاب کی آیت نمبر 45, 46, 47 اور 48 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ روح سخن ذات اقدس سرکار ختم مرتبت ہے، اور اس آیت کا نتیجہ مومنین کرام کی طرف سے پہلی 2 آیتوں میں یعنی 45 اور 46 میں اللہ رب العزت نے حضور سرکار ختم مرتبت کی 4 اوصاف بیان فرمائے ہیں، 4 صفتیں آپ کی ذکر کی گئی ہیں، اور دوسری 2 آیتوں میں یعنی 47 اور 48 میں حضور ختم مرتبت کی 5 وظائف، ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی 2 آیتوں میں 5 فضائل اور دوسری 2 آیتوں میں 5 ڈیوٹیز ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ اور سرنامہ کرام کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ دونوں آیتوں میں نہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ ایک میں نبی سے خطاب ہو رہا ہے اور ایک میں رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دوسری آیت کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر دیا کہ ایک سوال کا جواب شاید ہم کو یہاں مل جائے جو مجھ سے کیا گیا ہے کہ رسول کا مقصد کیا ہے، رسول ہوتا کیا ہے، رسول کسے کہتے ہیں، ضرورت رسالت کیوں پیش آئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں اصول دین میں جب تذکرہ ہوتا ہے خدا کی وجود کا اور اس کی عدل کا، تو اس کے بعد ہی ہم نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبوت نبع سے ہے، نبع یعنی خبر، اسی لیے عربی چینلز میں آپ دیکھتے ہیں الانباء لکھا ہوتا ہے، یعنی خبریں جمع ہے۔ یہ نبی خبر دینے والا ہوتا ہے فقط۔ اس کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے رسول کا۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول وہ کہ جو آپ تک کسی پیغام کو اللہ کی طرف سے لے کر پہنچائے، میسج کنوے کرے آپ تک۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یعنی کسی نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو، لیکن رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہو۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آدمی بی اے میں ہوتا ہے، اس بی اے میں ہونے والے کے لیے ضروری کہ اس نے میٹرک بھی کیا ہوگا۔ اب پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی چھلانگی ڈگری ملتی ہو تو الگ بات ہے، ایسے مل سکتی پاکستان میں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ جس نے بی اے کیا ہوگا ہے اس نے میٹرک کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور نہیں کہ جس نے میٹرک کیا اس نے بی اے بھی کیا ہو، وہ میٹرک پر ہی اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو نبی اور رسول کا ایک فرق ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور اس میں ہمارے حضور ختم مرتبت کو یہ صفت حاصل ہے کہ آپ نبی بھی اور رسول بھی۔ اب اسی رسول کو آخر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں؟ اگرچہ میرا یہ موضوع آج نہیں تھا لیکن کچھ جملات کہہ دوں گا تو شاید کوئی سوال کا جواب بن سکے، اور وہ یہ کہ خدا کریم نے تمام بنی نوع انسان سے سوال و جواب کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ جا بجا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ہر ایک بتاتا ہے ہم کو کہ بھئی یہ تو دنیا ایک کارگاہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، لیکن اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا اور ہر انسان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یا نیکی بدی، خیر شر، اچھائی برائی، صحیح غلط، سچ جھوٹ، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمیں جزا و سزا کا حکم سنایا جاتا ہے۔ اب اگر خدا بند کریم کسی رسول کو نہ بھیجے اور اس کے بعد کوئی ہماری ہدایت کے لیے نہ آئے،
تو کیا یہ پاسبل ہے اور یہ کیا صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کرے کہ بھئی تم نے ایسا کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں کیا؟ ماشاءاللہ. اس کو اور ایزی کروں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ اسے یہاں جشن ہو رہا ہے اور کسی صاحب کو اس کی اطلاع نہیں ہو سکی کسی بھی وجہ سے، اور اس کے بعد آپ کو وہ سنڈے منڈے کہیں ٹکرا جائیں اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ تشریف نہیں لائے تھے جشن میں، تو پلٹ کر یہی کہیں کہ آپ نے تو مجھے بتایا نہیں، مجھے انفارم نہیں کیا تھا، اس لیے میں نہیں آ سکا. جینون ریزن ہے. اگر اتنا بھی جینون نہیں ہے، ہر مومن یہ اپنی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے، ڈیوٹی. ضروری تو نہیں کہ مہدی بھائی ہر ایک کو کال کرتے رہے اور ای میل بھیجتے رہے، یعنی کوئی خود بھی فون کر کے پوچھ لے کہ بھائی اس ویک آپ کے کیا پروگرام ہے، اس ویک کون سا میلاد ہے، کون سی مجلس ہے. صحیح نا؟ تو کچھ لوگوں کی اپنی ڈیوٹیز بھی ہونی چاہیے جو، لیکن خداوند کریم جب کسی سے سوال کرے گا تو اس کے لیے اس نے یہ پیغام پہلے سے دے دیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں، اب تم چاہو تو شکر نعمت کرو یا کفران نعمت کرو. ایک یہ آیت ہے کہ ہم نے دونوں راستے بتا دیے. ہاں جب دونوں راستے بتا دیے تو اب ہم سے وہ پکڑ کر سکتا ہے کہ بھئی تم سیدھے راستے بھی کیوں نہیں چلے، تم غلط راستے بھی کیوں گئے، تم رحمان کے راستے کے بجائے شیطان کے راستے بھی کیوں چلنے لگے. وہ کہہ سکتا کہ میں نے تمہیں اپنا راستہ بتایا تھا لیکن تم نے میرے راستے پر عمل نہیں کیا، میرے راستے پر نہیں چلے تم، لہذا تم قابل گرفت اور قابل سزا ہو. اب بینگ مسلم کی جو میں نے بات کہہ دی کہ لوگوں کو بھی فون کر کے پوچھ لینا چاہیے، بینگ مسلم دوسری مثال دیتا ہوں. آپ اس کنٹری میں آئے، آپ میں سے سارے افراد یا پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں میرے خیال سے. تو اب جب تک آپ پاکستان میں تھے آپ کے اوپر یہاں کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپ انٹر ہوئے اس ملک کی سرحد میں تو آٹومیٹکلی آپ پابند ہو گئے کہ آپ اس ملک کے ہر قانون کو فالو کریں. جو بھی قانون ہے یہاں کا ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اوبے کریں. نہیں کریں گے تو آپ کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، سوال و جواب ہوگا. اسی کو لے چلیے اسلام میں اگر مسلمان نہیں تھے تو ایک الگ بات تھی، جب مسلمان ہو گئے تو ہماری کچھ ڈیوٹیز بن گئی ہیں، آٹومیٹکلی ہم پابند ہو گئے ہیں اسلامی قوانین کے اوپر عمل کرنے کے لیے. نہیں کریں گے تو اس پر ہماری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اور وہ ہونی بھی چاہیے اور وہ صحیح بھی ہوگی. لیکن اس سے پہلے یہ کہ اللہ نے انتظام کر دیا کس کا؟ ہدایت و رہبری کا. رسالت کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ پروردگار عالم نے سلسلہ بنی آدم تو شروع کر دیا تھا، لوگوں کو دنیا میں بھیجا تھا. ایک آدم نہیں کہا جاتا کہ 70 لاکھ یا 70,000 آدم گزر چکے ہیں اور یہ پتہ نہیں شاید آخری آدم ہیں جن کی ہم اولاد ہیں. اگر ان سب کو ہٹا دیجئے، انہی آدم کو لے لیجیے جو حضرت آدم جن کی زوجہ جناب حوا سلام اللہ علیہا ہیں اور ہم ان کی نسل سے آ رہے ہیں، تو اس آدم و حوا کی اولاد کو اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو کیا اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا انتظام کیا جائے، ان کو کوئی ٹیچ کرنے والا بھی ہو، ان کو کوئی بتانے والا بھی ہو. میں جو اپنے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس پیغام کو کوئی انہیں سمجھانے والا بھی تو ہونا چاہیے. عقل یہی کہتی کہ ہاں کوئی تو ہونا چاہیے. جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اگر یوں ہی بھیج دیا ہوتا کہ بھیڑ بکری کی طرح چلو کھاؤ پیو اور واپس آ جاؤ تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی نہیں شاید. لیکن اگر اس نے بھیجا ہے ہم کو اپنا عبد خاص بنا کر اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے کسی جن کو اور کسی انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے. تو پھر اب ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. عبادت کرنی ہے تو عبادت کا طریقہ کون بتائے گا، وہ سلیقہ کون بتائے گا؟ کوئی ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہادی، کوئی ایسا رہبر. اور وہ ہادی اور رہبر کہ جہاں مکتب تشیع میں یہ نظریہ ہے کہ وہ ہادی اور رہبر معصوم ہونا چاہیے اور من اللہ ہونا چاہیے، منصوص من اللہ ہو اور عصمت کا پیکر ہو. ہمارے برادران اسلام ہم پر اعتراض کرتے ہیں
اور وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی امام معصوم ہو سکتا ہے. یا ان کی بیچاروں کی سوچ ہے، وہ کہتے معصوم نہیں ہو سکتا ہے. ہم کہتے کہ نہیں، یہ ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے. اس میں ہمارا کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی جذباتی ہماری عقیدت نہیں ہے. یہ حکم پروردگار کی ہم اتباع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوگا تو پھر اس کے الٹ کیا ہوگا؟ خطا کار ہوگا، غلطی کرنے والا ہوگا. جب ہمارا ہادی اور رہبر اور ٹیچر خود خطا کار ہو، خود غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہو، خود غلط راستے پہ چل رہا ہو، جب اسٹیج پر آئے تو کہتے بھائیوں میں اگر سیدھا چلوں تو میرے ساتھ چلنا، میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے ٹھیک کر دینا. اگر کوئی ایسا رہبر آ جائے تو ضرورت ہی کیا ہے ہم کو رہبر کی؟ ہم خود کو نہ چلے جائیں آگے. ماشاءاللہ بے شک. تو ضرورت ہے اس بات کی، لاجیکل یہ نیسیسری ہے کہ وہ رہبر ہادی ایسا معصوم اور بے خطا ہونا چاہیے کہ جب وہ ہم سے کسی حکم کے لیے، کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے کہے تو ہم بیلا چوچرا اس پہ عمل کرنے لگے. ادروائز کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے. مثلا میں آپ سے کوئی بات کہتا ہوں اور آپ نے مجھے دیکھا ہو کہ میں نے اس کے اگینسٹ کبھی کیا ہو، آپ اٹھ کے کہہ دیں کہ مولانا آپ تو خود اس کے خلاف کر رہے تھے، تو آپ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے الہی نمائندوں پہ اگر کوئی اعتراض کر دے تو اس نمائندہی کی سبکی نہیں، فقط یہ بات جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تک کہ اس خدا نے لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے ایسے افراد بھیج دیے کہ جو خود داغدار تھے، جو عیب دار تھے. ارے بھائی جس کی کتاب پہ عیب ہے، لاریب ہے، اس کا نبی کیوں نہیں لاریب ہوگا؟ ہم نبی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہمارا جیسا بشر ہے، وہ ہمارا جیسا انسان ہے. اس کی کتاب کو ہم کہتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور نبی کے اندر عیب تلاش کرنے لگتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو رسول کو بھیجنا ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے ضروری لازم تھا. اور اس رسول یا ائمہ طاہرین، کیونکہ سلسلہ رسالت ختم، سلسلہ نبوت سٹاپ، تو لیکن سلسلہ ہدایت سٹاپ نہیں ہوا ہے. اسٹل ہم کو ضرورت ہے کوئی ہماری ہدایت کرے، کوئی رہبری کرے. تو کون کرے؟ مسلمانوں نے مذاق اڑایا قرآن کا. قرآن میں جو آیت آئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحبان امر ہو. صاحبان امر کسے کہا؟ مسلمانوں نے کہا کہ صاحبان امر صاحبان حکومت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس پاور ہے. تب لفظوں کو بدل کر کہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور نواز شریف کی اطاعت کرو. آیت کا ترجمہ پھر یہی بنے گا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور حضرت اوباما رضی اللہ کی اطاعت کرو. آیت کا ترجمہ پھر یہی بنانا پڑے گا، کیونکہ اولی الامر ہے، صاحبان امر، صاحبان اقتدار. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مکتب تشیع وہ ہے کہ جس نے قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر مکتب اہل بیت سے حاصل کی. وہ کہ جو وارث قرآن حقیقی ہے، جو وارث حقیقی ہے قرآن کا، ان سے ہم نے قرآن لیا، ترجمہ لیا، تفسیر لی. انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد، کیونکہ یہاں اطاعت کا تسلسل ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اٹ مینس کہ جیسی اطاعت خدا کی ہے ویسی رسول کی ہوگی، اور جیسی رسول کی ویسی ہی اولی الامر کی ہوگی. تو اب اولی الامر، کیا رسول خطا کار تھا؟ کیا رسول گنہگار تھا؟ کیا رسول غاصب تھا؟ آپ کے نہیں ہو تو ایسے نہیں تھے. تو جب وہ ایسے نہیں تھے تو رسول کی بات والی جو منزل آ رہی ہے وہ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جس کے بتاتے دور سرنامہ کلام میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ارشاد رب کائنات یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے رسول، اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا. حضور ختم مرتبت شاہد تھے تمام انبیاء سابق کے اوپر، یا یہ کہ تمام انبیاء سابق شاہد تھے حضور سرور کائنات کی رسالت پر، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے حضور ختم مرتبت کی نبوت کی گواہی دی، جس میں آپ کا نام لفظ احمد استعمال کیا. تو یہ سرکار ختم مرتبت کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئی، جو آیت قرآن کا بھی حصہ بنی اور آپ کے آج کے پیپر کا بھی حصہ بن گئی. غالباً درود پہ محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى
ایک اور دودھ پڑھے بلتا پھر ارشاد ہوا کہ گواہ بنایا، گواہ تھے آپ تمام انبیاء پر، یا تمام انبیاء گواہ تھے آپ کے اوپر، یا حضور سرور کائنات گواہ تھے اس کائنات کے اوپر، اس کائنات کے افراد کے اوپر، اس کائنات کے انسانوں کے اوپر آپ گواہ بنے ہوئے تھے. کہ کیوں گواہ بنے تھے ابھی آگے آپ کو سمجھاتا ہوں. پھر فرمایا کہ مبشرن اور بشارت دینے والا، یعنی جو بھی عمل کرانا ہو اس کے لیے اس کا کوئی تو رزلٹ ہو، کوئی اس کی ایسی نتیجہ ہو، اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کام کو انجام دے. اب فرمایا کہ ہم نے بشیر بنا کر مبشرن یعنی بشارت دینے والا بنایا. پھر بنایا ونذیرا اور انذار کرنے والا، ڈرانے والا، خوفزدہ کرنے والا، اس کی سزا کا حکم سنانے والا. یہ کیوں ہوا؟ عزیزان محترم، کسی کام میں جب آپ تبلیغ کر رہے ہوں، کسی کام کے بارے میں آپ کسی سے وہ کام لینا چاہتے ہو، ایون اپنی فیملی کے اندر بھی اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو گھر کے افراد ہیں وہ سب اس میں شریک ہوں یا بچے آپ کے اس پر عمل کریں، تو ضروری یہ تینوں باتیں ہیں. نمبر 1 کہ آپ شاہد ہوں، اس لیے کہ اگر شاہد نہیں ہے، مثلا آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے دیکھے بھارے پوچھے آپ نے کسی جو سامنے آ گیا اس کو لتاڑ دیا، جٹ گیا اس کے اوپر، آپ توڑ دیا تم نے گلاس، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ کیا ہوا؟ کیونکہ آپ شاہد نہیں تھے، آپ آگاہ نہیں تھے، آشنا نہیں تھے. آپ نے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا، یہ فیصلہ غلط فیصلہ تھا، خلاف عدل یہ فیصلہ تھا، لہذا شاہد ہونا آپ کا ضروری تھا. مبشرن کام لینا ہے. آسان طریقہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جس کو سرکار خدمت مرتبہ نے ابتدائی مرحلے میں بیان فرما دیا دعوت ذل شیرہ کر کے، کہ جب گفتگو کی جائے گی کچھ کھلا پلا کر. آپ کو بھی کھیر کھلائی تو نہیں نا، تو آپ سنیں گے بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا؟ درود پر محمد والے یعنی بات سنانے کے لیے یا بات منوانے کے لیے بہت ہی پولائٹلی وے میں، بہت ہی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ اس انداز سے جب اس کو کوئی اچھی خبر سنائے اس کا رزلٹ میں کہ اگر بیٹا تم یہ کرو گے، اگر آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ پاس کر دیا تو جس کے 100% مارکس ہوں گے اس کو سب سے اچھا گفٹ دیا جائے گا، جس کے اس سے کم ہوں گے اس کو اس سے چھوٹا والا دے دیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بشارت ہے. اب اس بشارت کے نتیجے میں لوگ محنت کریں گے. اب ظاہر یہ تو سڈنلی ہو گیا، ایک دم آئے اور پیپر پکڑا دیا گیا، لیکن آئندہ سے تیاری کر کے آئیں گے سارے لوگوں کو پتا ہے. تو اب یہ کیا ہوا؟ بشارت کے ساتھ نظارت بھی تھی. نظارت یہ تھی کہ دیکھو اگر ایسا نہیں کیا تو تم اس کے سزا کے مستحق قرار پاؤ گے، تمہیں اس کی عوض تم کو سزا ملے گی. یہ دونوں چیزیں لازم ہیں میسج کو صحیح معنوں میں کنوے کرنے کے لیے. اگر فقط بشارت ہی بشارت ہو تو عادت خراب ہو جایا کرتی ہے، آدمی پھر بات کو صحیح طرح اس کو سیریس لیتا نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کھاؤ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، مثلا بہت سے لوگ ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی، وہ مست ملنگ ہوتے ہیں، جو کرنا کرنے دو اس کو، جو ہنگامہ، جو دھما چوکڑی، جو اچھل کود ہو رہی کرنے دو، کچھ کرنا ہی نہیں اس نے، روکنا ہی نہیں اس کو، کچھ ان کو اثر ہی نہیں ہوتا ہے. اب وہی سمجھتے مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا تو شاید کسی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے. وہ لگے رہتے ہیں. بچہ کھیلتا کھیلے گا اور اسے کھیلنا چاہیے، وہ بچے ہی نہیں جو کھیلے کودے نہیں. لیکن ایسا بھی نہ کھلوائیے اس کو کہ آپ اس نے اگر پورے گھر کو سر کو اٹھا رکھا ہو اور آپ پھر بھی کچھ نہ بولے اس کو. یہ آپ بچے کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار نہیں کرتے، یا آپ بچے کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک طریقے کی آپ بچے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کچھ تہذیب، کچھ شائستگی، کچھ طریقہ کار، کچھ تربیت تو ہونی چاہیے. ہاں اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ مسلسل بچے کو ڈانٹ ڈپٹ پہ لگ رہے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، یہاں مت بیٹھو وہاں مت بیٹھو، یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ، یہ کرو وہ مت کرو. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. تو معلوم کیا ہوگا
کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، بشارت بھی نظارت بھی، لیکن دونوں اپنے اپنے دائرے کار کے اندر۔ ایکسٹریمزم ہر جگہ غلط ہے۔ ایکسٹریمزم پہ رسول اللہ آ گئے تھے ایک دفعہ وہ عبادت میں، اور اتنی عبادتیں کر رہے تھے کہ رات بھر عبادت کرتے کرتے پائے اقدس میں گویا ورم آ گیا تھا، تو قدرت کو وہی نازل کرنی پڑی۔ کون سی ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے رسول اتنی عبادت مت کیجیے، اتنا راتوں کو مت کھڑے ہوا کیجیے، قم اللیل رات کو کھڑے ہو، الا قلیلا مگر تھوڑا۔ تو اللہ کو عبادت میں ایکسٹریمزم پسند نہیں ہے، اللہ کو عبادت میں ایکسٹریمزم پسند نہیں ہے، تو پھر دنیا کے دوسرے معاملات تو الگ چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین امر جو ہوتا ہے، کام جو ہوتا ہے، وہ درمیانی کام ہوتا ہے، نہ بالکل ادھر نہ بالکل ادھر، درمیانی راستے میں انسان کو ہونا چاہیے۔ درود پڑھے محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وسراجا منیرا داعیا الی اللہ، داعی بنا کر بھیجا ہم نے، دعوت دینے والا، دعوت دینے والا کہاں؟ الی اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ حضور خاتم مرتبہ داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے، لیکن اللہ کے عزم سے، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا کہیں بیٹھا ہے اور اس کے بعد جائیں اس سے اجازت لیں کہ بھئی ہم کو اجازت دے دیں کہ ہم اب تیری طرف تبلیغ کریں؟ نہیں، وہ جو کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے، اور وہ کرائٹیریا کہاں سے لیں گے؟ وہ صرف اور صرف قرآن سے حاصل کیا جائے گا، کہ قرآن میں جو تبلیغ دین کا کرائٹیریا ہے اس کے ذریعے سے تبلیغ دین کیا جائے۔ اپنے طور پر آپ اسلام کے داعی نہ بن جائیے، اپنے طور پر آپ اسلام پھیلانے والے نہ بن جائیے۔ جیسے ہی اپنی تشریح کر رہے ہیں کہ ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں، ایک طرف اسلام کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ایک طرف اسلام کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ اسلام نہیں، وہ اسلام کی جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ ذرا اسلام کی بانی سے پوچھئے، گئے اس کے پاس اور اسے پوچھا کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کہنے لگا طلب علم فریضۃ علی کل مسلم۔ بعض رات میں دو لفظ ہے کہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، لیکن علماء تحقیق کی یہ تحقیق ہے کہ یہ مسلمین مسلمہ دو لفظ نہیں بیان کیے گئے تھے، صرف ایک ہی لفظ تھا مسلم، لیکن اس مسلم میں مسلمہ شامل ہے، الگ سے مسلمہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب وہ تو یہ کہہ رہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی فرض ہے، فریضہ ہے اس کا کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ آگے بڑھے سے اور پوچھا یہ کب علم حاصل کرے؟ کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر آغوش قبر تک۔ پوچھا کہاں سے علم حاصل کرے؟ کہا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے تم کو چین ہی کیوں جانا پڑے، دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ جب اتنی بات علم کے بارے میں سنی کہ علم محدود نہیں ہے کسی ایک سن کے ساتھ، مرد بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ پھر علم کے بارے میں ٹائمنگ کی کوئی وہ قید نہیں ہے، آپ پیدا ہو گہوارے سے لے کر آغوش قبر تک علم حاصل کریں۔ انسان آخری زندگی، ایک محاورہ ہے گویا کہ آخری زندگی تک انسان کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے۔ آپ نہ جانے کتنے درس و لیکچر اور مجلسیں سنی ہوں گی آپ نے، پھر بھی آنے والی مجالس میں جب علماء اکرام آپ کے پاس آئیں گے کسی نہ کسی سے کوئی چیز آپ کو صحیح اور نئی ملتی ہوگی، اور ملتی ہے، یقیناً ملتی ہے۔ اب یہ رسول کی تو یہ تھنکنگ ہے، یہ سوچ ہے، اور رسول کے نام پر جو کلمہ لکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے وہ اسکولوں کو بموں سے اڑا رہے ہیں، کالجوں کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں، اساتذہ کا قتل کر رہے ہیں، ٹیچرز کا قتل کر رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ معلوم ہے کہ یہ وہ اسلام ہے کہ جو بے اذن ہی سے نہیں تھا، اذن پروردگار سے نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے اسلام کی تعبیرات کر رہے ہیں، جب ہی جیسا چاہتے ہیں اسلام کو نافذ کرتے ہیں۔ درود پر محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بعزن ہی سراج منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ روشن چراغ
حضور ختم مرتبت کی ذات کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کون سا چراغ؟ سراج منیرہ، جو کہ روشنی دوسروں کو دیتا ہے، علم کی روشنی، حکمت کی روشنی، دانائی کی روشنی حضور ختم مرتبت کی ذات اقدس سے انسان حاصل کرتا ہے۔ علم کی روشنی، دانائی کی روشنی، حکمت کی روشنی، سر ذات رسالت مات نور ہے، روشنی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نور کی کمالات کیا ہیں۔ ادھر چراغ روشن ہوتا ہے، پروانے دوڑے چلے آتے ہیں، اس شمع کی گرد منڈلانے لگتے ہیں۔ یعنی نور اور روشنی کا کمال یہ ہے اور کام یہ ہے کہ اس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کی طرف جذب ہوتے ہیں، اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ جہاں نور ہوتا ہے وہاں اجتماع ہوتا ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اجتماع ہوتا ہے، اور جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں انتشار ہوتا ہے، وہاں افتراق ہوتا ہے۔ جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں ان عناصر کا راج ہوتا ہے جن کو تمام دنیا ناپسند کرتی ہے۔ گویا تاریکی جو ہے چور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی فصل بہار ہوا کرتی ہے، روشنی اہل علم کے اجتماع کا مرکز قرار پاتی ہے، سراج بنا کرتی ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس چراغ سے روشنی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ابو جہل کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب رسالت مآب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیا کرتا تھا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتا تھا کہ میں سنوں نہیں، مجھے سنائی نہیں دے رسول کی بات۔ اس وقت وہ ابو جہل تھا۔ آج بھی ابو جہل کے کچھ پیروکار ہم کو نظر آتے ہیں ایسے کہ جن کا فلسفہ یہ ہے کہ بھئی مجلس میں جاؤ گے، درس میں جاؤ گے تو پھر مسئلہ پتہ چل جائے گا، اور جب مسئلہ پتہ چل جائے گا تو تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، لہذا بہتر یہ کہ درس میں جاؤ ہی نہیں، مجلس میں جاؤ نہیں، مسئلہ پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان، کتنی بڑی یعنی مس کانسیپٹ ہے یہ کہ مجلس یا درس اٹینڈ کریں گے اور مسئلہ پتہ چل گیا تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ نہیں عزیزان محترم، ونس آپ بالغ ہو گئے آپ کے اوپر تمام ڈیوٹیز اپلائی ہو رہی ہیں، تمام ذمہ داریاں آپ کے اوپر لاگو ہو رہی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں مجھے تو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا۔ روز قیامت اس وقت تک تو آپ کی بخشش ہے جب تک آپ نابالغ اور ناسمجھ ہیں۔ جیسے ہی بالغ ہو گئے نماز کا بھی سوال ہوگا، روزے کا بھی ہوگا، حج و زکوٰۃ اور خمس و جہاد کا بھی ہوگا، جو ذمہ داری آپ کی ہو سکتی ہے اس سے متعلق آپ پر سوال ہوگا۔ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اور پھر اس پریزنٹ ورلڈ میں آپ یہ ایکسکیوز تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ شاید آج سے 50 سال پہلے کے مومنین کر سکتے ہوتے، لیکن آج کے دور میں آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے، آپ جو مسئلہ چاہتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے آپ میونخ میں بیٹھ کر نجف کے مرکز سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے اس سے مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ نماز سیکھ سکتے ہیں، قرآن سیکھ سکتے ہیں، جو چاہے علم حاصل کرنا وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط اتنی ہے کہ حاصل کرنا چاہیں، کرنا ہی نہ چاہیں ابو جہل کی طرح کانوں میں انگلیاں ڈال لیں تو ابو جہل کی بخشش نہیں ہوگی عزیزوں۔ تو جب اس کی بخشش نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ جو جان کر انجان بن جاتا ہے اس کو زیادہ سخت سزا ملتی ہے۔ کہتے ہیں نا یہ لوگ تو یہ حدیث سب کو یاد ہے کہ روز محشر سب سے پہلے علماء کا حساب کتاب ہوگا اور علماء کا سب سے سخت ہوگا۔ یہ سب کو حدیث یاد ہے کیونکہ اس میں علماء کو کچھ رگڑا لگانے میں لطف آتا ہے۔ چلو لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ عادل ہے، وہ رگڑا سب کا لگے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم سے ڈبل کوئسچننگ ہوگی، ہم سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ آپ وہ اپنے آپ کو پروف کر رہے